أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کے حالات کا تذکرہ ہوا. بعد ازاں ان کا مطالبہ نقل کیا گیا ان تنزل علینا کتابا من السماء. یہ ایمان لے آئیں گے اگر ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے کہ ان کے اوپر آسمان سے دفعتاً ایک مرتبہ اکٹھی کتاب نازل ہو. الزامی جوابات دیے گئے. پھر گزشتہ زیر درس آیات سے ان کے اس مطالبہ کا تحقیقی جواب شروع ہوا. آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کا تعلق بھی اسی سے ہے. ارشاد ہوا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. یہودی یا دوسرے قرآن پاک سے انکار کے لیے لاکھ بہانے تراشیں، لاکھ ناروا مطالبات کریں. یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا ایسے ویسے، مگر اللہ اس قرآن کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کا اتارا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے. انزلہ بعلمہ، اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام بھی ہے، یہ قرآن پاک اللہ کا علم بھی ہے. فرما والملائکۃ یشہدون. قرآن پاک کی اس حقانیت پر، صداقت پر، اللہ کی طرف سے اتارے جانے پر، اللہ کے کلام، اللہ کے علم ہونے پر فرشتے گواہ ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اگرچہ اللہ اکیلے گواہ کافی ہیں. جب اللہ فرما رہے تو بندوں کے لیے ماننے، تسلیم کرنے، سر جھکانے کے سوا چارہ ہی کیا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. ایمان والوں کے لیے اللہ کا یہ فرمانا ہی کافی اور شافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. باقی رہے یہود یا ان جیسے دوسرے کفار. ان کا مقصد اللہ کے حکم کا انکار کرنا ہے اور اللہ کے رستے سے روکنا ہے. یہ گمراہی کی دلدل میں بہت دور جا گرے ہیں. انکار کر کے کفر کمایا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی حق سے روکا. یہ ایسی گمراہی میں جا گرے، دور کی گمراہی. اب ان کا اس گمراہی سے نکلنا ممکن نہیں. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. ان یہود نے اور ان جیسے دوسرے کفار نے کفر کا رستہ اپنا کر خود پر ظلم کیا، لہذا اب یہ نہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کی بخشش کی جائے اور نہ اس بات کے کہ انہیں ہدایت کا رستہ دکھایا جائے.
جب خود یہ اپنے آپ کو برباد کرنے پر تل گئے تو اب ان کی ہدایت کا امکان انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دیا۔ ان کے لیے اب ہدایت کا رستہ نہیں، الا طریق جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے تو ان کے کفر اور اپنے آپ پر ظلم کے بسبب ایک ہی رستہ بچتا ہے، اور وہ رستہ ہے جہنم کا۔ یہ سیدھے جہنم میں جا گریں گے اور وہاں سے واپسی کا بھی کوئی رستہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب اب ان کا مقدر ہے۔ ایک عذاب اور اس سے اوپر کا عذاب کہ وہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ان کے دماغ میں ہرگز یہ بات نہ آئے کیسے ممکن ہوگا پوری انسانیت میں سے نافرمانوں کو چھانٹنا، الگ کرنا، کیسے ممکن ہوگا اتنی کثیر تعداد کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالنا، ہمیشہ کے عذاب سے دوچار کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ بڑی قدرتوں والے ہیں، علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، فعال لما یرید۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔